بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ سفر میں تھا اس لیے بہت سے سوالات پینڈنگ پڑے ہیں، میں ان کے جوابات دینے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا ہے میں جوابات عرض کر دوں گا۔ یہ جو ویڈیو ہے اس سے متعلق اگرچہ بہت سے حضرات نے وضاحت کر دی ہے، تحریریں آ چکی ہیں اس پر، لیکن چونکہ بار بار معلوم کیا جا رہا ہے اس ویڈیو سے متعلق، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ مختصراً اس ویڈیو پہ تبصرہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو بریلوی حضرات کی طرف سے خاص طور سے جو اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے جواب میرے ان حضرات کی طرف سے اصل اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ حضرات جو بریلویوں کے یہاں بہت سی بدعتیں کی جاتی ہیں، مثلا ان کے یہاں 40واں کیا جاتا ہے، یا چہلم یا تیجا یا مزارات پہ خلافات وغیرہ ان کے یہاں ہوتی ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو تو بدعت کہہ دیتے ہو، لیکن اپنے یہاں تو مشاعرے بھی کراتے ہو اور پھر اس میں عورت شریک ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر واہواہی کرتے ہو، تو تمہارے نزدیک یہ چیزیں جائز ہیں؟ تو جواب مرزے ہمارے نزدیک یہ جو عمل ہو رہا ہے، جو مشاعرے کی ویڈیو ہے، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ آپ کو ہماری کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی عورت نامحرم کے مجمع میں شریک ہو اور پھر وہاں جا کے وہ شاعری پڑھے تو یہ جائز ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ویڈیو ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، جو لوگ بھی یہاں شریک ہوئے ہیں وہ غلط حرکت کر رہے ہیں، اور اگر اس میں کسی بھی مدرسے کے طالب علم شریک ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو جس طریقے سے دیگر بدعات ناجائز ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ جو عمل ہے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ناجائز ہے۔ عورت کا اس طرح سے مشاعرہ پڑھنا اور نامحرم لوگوں کا واہ کرنا، یہ سب ناجائز عمل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کو اٹھا کر جو علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف، کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہو رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف آئے ہیں، یہ سب بھی جاہلانہ باتیں ہیں۔ ارے بھائی، دیوبند جو ہے ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہر طرح کا مزاج رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، بلکہ وہاں تو بعض مرتبہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ طلبہ کے بحث میں آ جاتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے، پھر بعد میں جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تعلق تو علماء دیوبند سے ہے ہی نہیں۔ تو گمراہ قسم کے لوگ وہاں جو ہے شریک ہو جاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ سب کے سب اسی طرح کے لوگ ہوں۔ تو دارالعلوم دیوبند سے اس ویڈیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو محمود حال ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند سے الگ ہے۔ تو اور پھر یہاں جو لوگ شریک ہوئے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی طالب علم ہے بھی تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ضابطہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، ان کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو حضرات وہاں پڑھ کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دیوبند کے اندر مشاعرہ ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ جب وہاں میلہ لگتا ہے تو مشاعرہ ہوتا ہے، آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سخت پابندی ہوتی ہے، اعلان نکالا جاتا ہے کہ کوئی اس مشاعرے کے اندر شریک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم وہاں چلا جاتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے، بعض مرتبہ اس کا اخراج تک کر دیا جاتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس طرح کی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں دارالعلوم دیوبند کا ان حرکتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، جو حضرات یہ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حالات دیکھیں آپ دنیا کے کیا چل رہے ہیں، ایسے میں آپ لوگوں کا اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس طرح کے مشاعرے منعقد کرنا، یہ کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ جبکہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور قیامت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اس طرح کی لایانی مشاعرے کرنا اور اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا، یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس طرح کی چیزیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے وہ حضرات بھی مجرم، ایک تو وہ اس طرح کے پروگرام کرنا یہی جرم ہے، اور دوسرے اس طرح کے پروگرامز کی ویڈیو بنا کر ان کو شیئر کرنا یہ بھی قابل ملامت اور قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔